کیونکہ آپ وزیر خزانہ تھے اور ایک بات وزیر اعظم بار بار کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہی ہے کہ ہم ماضی کی پالیسیز کی وجہ سے ہم معیشت کی کرائسس میں گئے اور اب ٹھیک ہوا ہے۔ میں دکھا دیتا ہوں کہ وزیر اعظم نے کیا کہا ہے۔ ہم نے ریکارڈ پاکستان کے قرضے واپس کیے ہیں، کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں کسی گورنمنٹ نے اتنے زیادہ قرضے واپس نہیں کیے۔ اب تک ہم $20 ارب ڈھائی سالوں میں واپس کر چکے ہیں۔ ٹوٹل 6,000 ارب روپے قرضوں کی قسطیں دے بیٹھے ہیں ابھی تک۔ ریکارڈ قرضے واپس کیے ہیں اور آبویسلی کس وجہ سے کیے ہیں؟ آپ کی وجہ سے کیے ہیں کیونکہ آپ کے دور میں قرضے لیے گئے۔ مجھے پتہ ہے پوائنٹ آف ویو آپ کا ڈیفرنٹ ہے، مگر میں پھر بھی یہ جاننا چاہ رہا ہوں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انٹرسٹ پیمنٹ واقعی بجٹ کے اوپر ایک بہت بڑا برڈن پاکستان کے ہے، اور اس وقت پاکستان میں حالانکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرٹیل ہوا اور ابھی بھی 2 مہینے ڈیفیسٹ ہونے کے باوجود دسمبر اور جنوری میں جو پاکستان کا 7 مہینے ہیں اس میں سرپلس ہے، مگر بہرحال جو ڈیٹ کا برڈن ہے وہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا برڈن ہے۔ ڈیٹ کا برڈن بڑا ہے، اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے، لیکن اب میں ذرا سا اگر آپ کہیں تو میں اس کو ڈی کنسٹرکٹ کر دوں وزیر اعظم کی بات کو۔ یہ بات ایک دم غلط ہے کہ انہوں نے ایک پیسہ ٹیڈی پیسہ بھی واپس کرا ہو۔ پاکستان کے جس دن ہم چھوڑ کے گئے تھے تو 25,000 ارب روپیہ پاکستان کے اوپر قرضہ تھا، جس میں لوکل اور ایکسٹرنل ڈیٹ شامل تھی۔ ڈالر کا اماؤنٹ تقریباً $70 بلین کا تھا، $8400 ارب روپے۔ اب آپ یہ دیکھیے جب $120 کا ڈالر تھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے اس کو بڑھا کے 37,000 ارب روپے کر دیے، تو ڈیٹ تو بڑی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے پیسے واپس کرے، ایک پیسہ واپس نہیں کرا۔ مثال کے طور پر میں نے دونوں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، لوکل بھی اور فورن بھی۔ ابھی سعودی عرب نے کہا کہ 1 بلین ہمارا واپس کرو، تو انہوں نے کیا اپنی جیب سے نکال کے دیا؟ نہیں، انہوں نے چین سے قرض لیا اور سعودی عرب کو دے دیا، یہ واپس کرنا ہوا۔ کریڈٹ سوئس کے $400 ملین ڈیو ہوئے، انہوں نے اس کو ری رول کر دیا 2 سال کے لیے، اور کہ یار 2 سال کے بعد لے لینا، یہ واپس کرنا ہوا۔ پاکستان گورنمنٹ کا ڈیٹ جو ہے، وہ بانڈ جو ہے PIB جو ہے وہ ڈیو ہوتا ہے، اگر 100 ارب روپے کا ڈیو ہوتا ہے تو 125 ارب روپے کا اور ایشو کر دیتے ہیں، پیسہ تو کسی کو نہیں دیتے۔ یہ پیسہ واپس کرنا ہوا، یہ جھوٹ بات ہے کہ پیسہ واپس کیا ہے، ایک پیسہ واپس نہیں کیا ہے۔ آپ اس طرح سوچیں، اگر انہوں نے پیسہ واپس کرا ہوتا تو قرض نیچے آنا چاہیے تھا یا اوپر جانا چاہیے تھا؟ ٹوٹل قرض تو بڑھ گیا ہے، ہر پاکستانی کو 50,000 روپے سے مقروض کر دیا ہے۔ 3 سال میں انہوں نے 10,000 ارب روپے کا بجٹ ڈیفیسٹ کرایا ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اوبویسلی پاکستان کو انہوں نے مقروض کر دیا ہے۔ آج پاکستان کے اندر جو ہم قرض چھوڑ کے گئے تھے، 70 سال میں جو قرض ہوا تھا اس کا 40% قرض جو ہے وہ عمران خان نے 3 سال میں لے کے دکھایا ہے، تو یہ تو انہوں نے قرض بڑھایا ہے۔ مگر ایک ڈیفیسٹ اکانومی میں جس کے دونوں فرنٹ پر ڈیفیسٹ ہو، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہو اور فسکل ڈیفیسٹ بھی ہو، آپشن کیا تھا اس حکومت کے پاس؟ آپ لوگ کہتے تو ہیں کہ ہم 5.5% ترقی چھوڑ کے گئے تھے، آپشن کیا تھا ان کے پاس؟ کیونکہ آپ خود ہی بتا رہے تھے اس وقت جانے سے پہلے کہ صورتحال کیا ہے معیشت کی، ذرا دیکھیے۔ اس وقت جو ہے ہماری تھوڑی سی پوزیشن ویک ہو گئی ہے ان ٹرمز آف فارن ایکسچینج ریزروز، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لکی چھپی بات نہیں۔ 21-22 ارب ڈالر ہوا کرتے تھے، وہ 1-8 سال کے اندر ڈپلیٹ ہوئے ہیں۔ ہم نے 2 مرتبہ ڈی ویلیو کرایا تاکہ یہ ڈپلیشن رک جائے، اور اللہ کی مہربانی سے اب سمت چینج ہو گئی ہم کو لگتا ہے، اور مارچ میں بڑا اچھا ایکسپورٹ ہوا ہے، امپورٹ میں کمی آئی ہے۔ لیکن اگر آپ کا امپورٹ زیادہ ہوتا رہے گا، بہت زیادہ، اور ایکسپورٹ اتنی تیزی سے نہیں بڑھے گا بلکہ کم ہو رہا ہوگا، اور گیپ بڑھ رہا ہوگا فائنینسنگ کا، تو کبھی نہ کبھی آپ کے پیسے ختم ہو جائیں گے۔ اگر کسی بھی بڑے برتن میں آپ چھوٹا چھید بھی ڈال دیں تو کبھی نہ کبھی وہ چھید سے پانی نکل جائے گا۔ اب کیونکہ یہ چھوٹا چھید ہے اور ہم نے جتنی کوشش کری ہے بند کرنے کی، ہم نے کر سکیں، اور اگر نگران کو بھی 2-3 مہینے کے اندر وہ بند کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ اگر وہ چھید بند نہیں کرا تو IMF کے پاس کبھی نہ کبھی جانا پڑے گا آپ کو۔ یہ آپ کہہ رہے تھے کہ IMF کے پاس کبھی نہ کبھی جانا پڑے گا اگر چھید بند نہیں کیا۔ بالکل، اگر چھید بند نہیں کیا تو چھید انہوں نے بند کیا۔ 5 مہینے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس، دسمبر جنوری میں ڈیفیسٹ ہے، بٹ 7 مہینے میں $900 ملین سے اوپر کا سرپلس۔ جس چھید کی آپ بات کر رہے تھے وہ بند کیا ہے؟ نہیں، میری بات سنیں، گزارش میری سن لیں۔ ایک پیسے کا ایکسپورٹ نہیں بڑھایا ہے، یہ بات غلط ہے۔ آج بھی ایکسپورٹ جو ہے وہ پچھلے سال سے 3.5% کم ہے، اور جس سال میں مسلم لیگ نون آخری سال تھا 14.78 بلین تھی، ادھر تک یہ نہیں پہنچے، 24.78 بلین میں نہیں پہنچے۔ پہلے سال جس میں کوئی کووڈ کچھ بھی نہیں تھا، صرف کرنسی ڈی ویلیو ہوئی تھی، $500 ملین کی پاکستان نے ایکسپورٹ کم کری تھی۔ دوسرے سال پھر ایکسپورٹ کم کری ہے۔ اس سال بڑی باتیں کرنے لگے کہ ہم نے یہاں جرابیں زیادہ بھیج دی، ہم نے یہاں بنیان زیادہ بھیج دیے۔ ٹوٹل ایکسپورٹ پاکستان کی آج بھی اتنی نہیں ہے جتنی پچھلے سال تھی، اور مطلب یہ اللہ کرے بڑھ جائے، لیکن وہ برابر پہنچ جائے گا۔ بہت ہو گیا، برابر اس لیے پہنچے گا کیونکہ پاکستان کی اس وقت میکسیمم کیپیسٹی پر انڈسٹری چل رہی ہے نا، ٹیکسٹائل بھی۔ اس کے سولوشن کے لیے انہوں نے ٹرف فائنینسنگ فیسلٹی دی کورونا کے اس میں، جس میں بہت زیادہ ڈیمانڈ آئی ہے، 400 ارب روپے تک کا اماؤنٹ پہنچ گیا، یعنی کہ نئی انڈسٹری لگے گی، یعنی کہ برآمدات بڑھے گی۔
اور 19 کچھ عرصے پہلے مجھے نمبر تھے اسپننگ ملیں بند پڑی ہیں. تو یہ نہ کہیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ میکسیمم پہ اس پہ چل رہی, کیپیسٹی پہ نہیں چل رہی بہرحال, لیکن ٹھیک ہے. مطلب ہم جو انہوں نے ایک دم برا حال کر دیا تھا معیشت کا, اس سے بہتر ہو گئی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس پاکستان کے اندر ریسیشن جو ہے وہ اسد عمر اور عمران خان لے کے آئے تھے, اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ جو حکومت کے خلاف روز بولتے تھے کہ ڈیفالٹ ہو جائے گا, بینکرپسی ہو جائے گی, کبھی 140 کی کرنسی کری, پھر 128 پہ لے آئے, پھر 160 پہ لے آئے. ایک سال کے اندر اگر آپ 6 مہینے کے اندر کرنسی کو 120 سے 160 پہ لے جائیں گے, یو تھنک کہ ایکسپورٹ بڑھ جائے گا؟ یو تھنک کہ دوسرے دن سارا ایکسپورٹ بڑھ جائیں گے؟ اس کے بعد آپ نے کرنسی ڈی ویلیو کری, ساتھ ساتھ آپ نے, اتنی سی بات کر لوں, کرنسی ڈی ویلیو کری, ساتھ ساتھ آپ نے آئل مہنگی کر دی, گیس مہنگی کر دی, بجلی مہنگی کر دی, ایکسپورٹر تو وہیں کھڑا رہا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک تعریف بھی کر دیتا ہوں حکومت کی, جو آپ ٹرف کی بات کریں کہ دیٹس اے گڈ, دیکھیں اچھی پالیسی کرتے ہیں نا. انہوں نے آ کے 13.5% انٹرسٹ ریٹ کرا, پوری انڈسٹری کو چوک کر دیا, اکنامک گروتھ خان. اب یہ 2% پہ 1% پہ لون دے رہے ہیں تو لوگ انویسٹ کر رہے ہیں. پاکستان میں جنوین ڈیمانڈ ہے, پاکستان میں معیشت چل سکتی ہے اگر حکومت اس کو روکے نا. لیکن جب آپ ہاتھ سے آپ تسلیم کیجئے نا کہ اس وقت حکومت کی ڈائریکشن معیشت کے حساب سے ٹھیک ہے, ٹرف فائنینسنگ فیسلٹی دی گئی ہے, ساتھ میں آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں. یہ سمجھنا کہ جی ایسے ریمیٹنسز میں ویسے بھی اضافہ ہوا ہے, چلے کورونا کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس میں کمی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, مگر فی الحال اس وقت نظر, اور آفیشیل چینل کے ذریعے اسٹیٹ بینک نے بڑا پرویکٹیو ہو کے کام کیا. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں 400 بلین کی جو ایکسپورٹ جو ٹرف کی فائنینسنگ ہے, دیٹس $2.5 بلین. پاکستان میں 50 بلین کی تو ویسے ہی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اگر 15% آف جی ڈی پی بھی تقریباً ہو جاتی ہے تو تقریباً $45 بلین کی جی ڈی ہوتی ہے. تو اتنی بڑی بات نہیں ہے پاکستان میں. یہ لارج اسکیل کو آپ ایک سبسڈی دے رہے ہیں, چلے آپ نے دی ہے, لیکن کم از کم اس سے انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے, اس سے انوائرمنٹ چینج ہو جاتا ہے, اس سے موڈ چینج ہو جاتا ہے. یہ بات درست ہے, لیکن آپ ہی تھے نا جنہوں نے 13.5% انٹرسٹ ریٹ کر کے آپ نے اس کو روکا ہے. جو آپ روتے ہیں کہ ڈیٹ سروسنگ مہنگی ہے, تو آپ کو کس نے, حکیم لقمان نے کہا تھا کہ آپ ڈبل کر دیں انٹرسٹ ریٹ, آپ نے انٹرسٹ ریٹ ڈبل کرا نون کے, اس میں آپ نے آ کے بجلی کی نرخ بڑھائی کہ ہم سرکولر ڈیٹ کم کر دیں گے. آج سرکولر ڈیٹ ہسٹورک ریکارڈ پہ ہے, ڈبل ہو گیا ہے. یا کسی بھی میٹرک سے آپ میجر کریں, اس پی ٹی آئی نے پاکستان کی معیشت کو برا کیا ہے, اور غریب لوگ اور متوسط طبقے کے لوگوں کے لیے عذاب میں ڈال دیے جان کہ دوائیاں خریدو, وہاں پہ کرپشن کی وجہ سے مہنگی ہوئی ہے, یا فیس بڑھو. ایز آف ناؤ 7% کی شرح سود پر اب آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ اب کم از کم چیزیں سمت میں ہیں. ٹرف فائنینسنگ کی آپ خود تعریف کر رہے ہیں, انڈسٹری لگے گی, امپورٹ سبسٹیٹیوشن بھی ہوگی, ایکسپورٹیبل سرپلس بھی ہوگا, ہر طریقے سے نظر آ رہا ہے کہ ایک سمت ہے. اب میرے بھائی آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ریزیوم ہو رہا ہے. 1.5% کی گروتھ کی بات کر رہے ہیں. اس پاکستان میں اگر 5% گروتھ ہوتی ہے نا, 5 سے 6%, یہ تو تب جا کے آپ کل آپ فائنانس منسٹر بن جائیں, کہاں سے 5% کی گروتھ ہوگی؟ یار ہم پہلے بھی لے کے آئے تھے, انشاءاللہ پھر بھی لے آئیں گے. مگر آپ ہی کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. جب آئی ایم ایف کے پاس سے لے جاتے ہیں تو کیسے 5.5 کو آپ سسٹین کرتے ہیں؟ اچھا کمال یہ ہے, اب یہ پھر آپ لوگوں کو بہت برا لگتا ہے, لیکن سچی بات ہے کہ جب اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے تو ہر سال انفلیشن کو بھی کم کرتے تھے, گروتھ بھی بڑھاتے تھے, اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی تھے, اور ٹیکس بھی بڑھاتے تھے. مگر اچھا تو آپ کو بھی کوئی بہت زیادہ نہیں لگتا ہے کہ روپے کو 100 روپے پہ رکھتے تھے؟ اچھا تو آپ کو بھی نہیں لگتا ہے؟ مطلب یہ کہہ رہا ہوں نا کہ مطلب آپ دیکھیں نا کہ مسلم لیگ نون تو یہ کر چکی ہے, ہم یہ کریں گے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کرنٹ ایکسپینڈیچر 1 پیسہ کم نہیں کیا, 1 پیسہ کرنٹ ایکسپینڈ کم نہیں کیا. انہوں نے سارے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کاٹ دیے. کہاں سے گروتھ آئے گی؟ آپ نے انڈسٹری لگانا رکوا دی, آپ نے گیس مہنگی کر دی, آپ نے بجلی مہنگی کر دی, کہاں سے گروتھ آئے گی؟ 1 پیسہ ایکسپورٹ نہیں بڑھایا, امپورٹ کم کر دی, اس میں کیا بڑی بات ہے؟ 1 منٹ کے لیے بھولتے ہوئے کہ آپ کا تعلق نون لیگ سے ہے, فارمر فائنانس منسٹر, اکانومسٹ اور بزنس مین, آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ معیشت کی سمت کم از کم اب درست ہو گئی؟ میرے بھائی -0.4 سے 1.5 ہو گیا ہے, تو 1.9% کی پازیٹیو جمپ آئی ہے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن 1.5 گوئنگ فارورڈ 1.5% ول کریٹ, شاہزیب خانزادہ صاحب, 1.5% ول کریٹ 1 million people of unemployment. 1 additional million people will become unemployed. اس کے بعد گوئنگ فارورڈ آپ کو نہیں لگتا کہ ہم اس پاتھ پر ہیں کہ آہستہ آہستہ 4% 5% کے اب ہم جا رہے ہیں؟ جو مجھے ہورائزن پہ جو اچھی خبر نظر آ رہی ہے وہ ڈسکا نظر آ رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے چاہا تو یہ کوئی حکومت تبدیل ہو, جو لوگوں نے ڈسکا کے لوگوں نے جو بتایا ہے اس حکومت کے بس میں نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے اکانومسٹ اور بزنس مین سے سوال پوچھا تھا, آپ بن گئے نون لیگ کے رہنما. بہت شکریہ.